شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ محترم علماء کرام، ذمہ داران مسجد سیف اور ذمہ داران دیگر مساجد، حاضرین، خواتین اور پیارے بچوں، جیسا کہ اشتہار پر یہ عنوان تھا کہ مسجد، قرآن اور رمضان کامیابی کا راستہ، تو انہی عناوین میں سے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ رمضان کی خصوصیات۔ وقت چونکہ بہت کم ہے اور بعد میں علماء کرام باقی ہیں، اس واسطے میں بالکل اختصار کے ساتھ خصوصیات میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات اس کے اندر یہ ہے کہ رمضان کی خصوصیت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور قرآن کا تعارف پھر آگے ہو رہا ہے۔ ہدی للناس، وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی نشانیاں اور آیتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تو تعارف کے اندر یہ بات ہے کہ حق و باطل کی جانچ کرنی ہے تو وہ قرآن حکیم کے اندر کرو، قرآن حکیم کو پڑھو، اس سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اور یہ تو قرآن مجید کا نزول رمضان میں ہوا جو ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ 29 یا 30 روزے اس مہینے میں فرض ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ فرضیت کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے لوگوں پر بھی یہ فرضیت تھی۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ روزے رکھانے کا ہمارا مقصد محض تم کو بھوک و پیاس میں مبتلا کرنا نہیں ہے، لعلکم تتقون، تمہاری زندگیوں میں تقوی لانا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی تقریر میں معلوم ہوا کہ تقوی ہے، اگر تقوی حاصل نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو ہے ہمیں اپنی زندگی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے شہادتین ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے نماز ہے، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور جو ہے آخر میں روزے کا بھی ذکر آیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، بنی الاسلام اس کو کہا گیا، اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ کوئی عمارت ہوتی ہے اور اس کے کئی پلرز، اس کے کئی ستون ہوتے ہیں، اگر ایک پلر، ایک ستون کمزور ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو پوری عمارت جو ہے ہمیشہ خطرے میں ہوتی ہے، اب گرے گی تب گرے گی، وہ خطرے میں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ان 5 ارکان میں سے کسی کے اندر کوئی ایک رکن میں کمزور ہے، یا تو انکار کرتا ہے، مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں وہ کامل اور مکمل مومن نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان 5 ارکان میں ایک روزہ بھی ہے۔ کئی لوگ رمضان سے پہلے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری روٹین میں اتنے کھانے پینے ہیں شام تک، ان کا کیا ہوگا؟
نہیں، اللہ رب العالمین کا حکم ہے اسے بجا لانا ہے، اور جو ہے اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے، اور اس عبادت کے ذریعے اپنے اندر تقوی کو لانا ہے، اس میں کسی قسم کی کاہلی اور غفلت نہیں چلتی۔ اور یہ روزہ جو ہے صرف یہی نہیں، جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم و لیلۃ، یعنی فی رمضان، و ان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوت مستجابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر دو باتیں فرمائی۔ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان میں دن اور رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کیوں جہنم سے آزاد کرتا ہے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی جہنم سے آزاد ہو جائے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت کامیاب انسان کی دلیل ہے۔ روزانہ رمضان میں دن اور رات میں اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ جن عبادتوں کو رکھا ہے، یا کہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ رغبت دلایا ہے، اس کو جو ہے اچھے انداز میں انجام دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری گردنیں جہنم سے آزاد ہو سکے۔ حدیث پاک کا دوسرا ٹکڑا وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ رمضان میں کے دن اور رات میں روزانہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک دعا قبول فرماتا ہے، دعوت مستجابہ، ایک دعا قبول فرماتا ہے۔ تو حدیث پاک کی روشنی میں ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جتنے مسائل ہیں اس کی ایک فہرست، اس کی ایک لسٹ بنائیں، اور جو ہے اس دعا کو ہر دن ایک دن جو ہے ایک دعا کو لازم پکڑیں، تاکہ وہ ہماری دعا قبول ہو جائے اور ہمارے مسائل جو ہے اللہ تعالیٰ حل فرما دے، اور اس سے جو ہے نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر۔ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صفدت الشیاطین، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، ومردت الجن، اور شریر جنات کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں، اور وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ولم یغلق منها باب، اور کوئی اس کا دروازہ بند نہیں۔ یہ خصوصیات ہے رمضان کی، یہ رمضان کی خصوصیات ہیں۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، آگے بڑھ، آگے بڑھ، خیر تو چاہتا ہے، خیر کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آگے نکل۔ وہ یا باغی الشر اقصر، اے برائی کے طلبگار اب تو رک جا، اب تو رک جا، یہ مہینے میں کم سے کم برائیوں سے رک جا، نفس زبان تمام کی حفاظت کا انتظام تو کر لے اپنے کی، یہ فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین روزے کے تعلق سے، چونکہ رمضان کا گہرا تعلق روزے سے ہے، یہ روزے کا اجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف ويقول الله عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه من اجلي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نیکی کرتا ہے، بہت 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 کر کے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے، یضاعف، بڑا چڑھا کر اجر دیتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها، نیکی کا ثواب شروع ہوتا ہے 10 سے۔ اب اس کی نیت کیا ہے، اس کا اخلاص کتنا ہے، اس کا عمل کتنا مخلص ہے، اس حساب سے جو ہے وہ 10 سے آگے
اللہ تعالیٰ ثواب کو بڑھاتا رہتا ہے الی 700 ضعف، 700 تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے پر قادر ہے۔ وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِلَّا الصَّوْمَ، سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس لیے کہ بندہ روزہ میرے خاطر رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اس کا اجر بتایا نہیں گیا ہے کہ وہ کتنا ہوگا، یہ اس کا اجر واضح نہیں کیا گیا ہے کہ وہ کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے۔ کیا بندہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتا؟ دیگر عبادتیں حج و عمرہ اللہ کے لیے نہیں کرتا؟ یہاں پر فَإِنَّهُ لِي، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے اندر جو اخلاص ہے شاید وہ کسی اور عبادت میں نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ ایک آدمی اپنے آفس میں ہے، اپنے گھر میں ہے، کوئی نہیں، کمرہ بند ہے، غضب کی گرمی پڑ رہی ہے، پانی کا بوتل رکھا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے نہیں پیتا کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے پانی نہیں پیتا کہ میں روزے سے ہوں۔ فَإِنَّهُ لِي، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اس کے اندر جو ہے لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی راتیں کوئی معمولی بات نہیں، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خیر کو حاصل کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرها الا محروم۔ آپ نے فرمایا کہ اس خیر سے جو محروم ہو گیا صحیح معنوں میں وہی محروم ہے، صحیح معنوں میں وہی محروم ہے، اور اس خیر سے محروم ہونے والا بہت بد نصیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اندر عمرے کی خصوصیت ہے، اس کے اندر عمرہ جو ہے حج کے برابر ہے۔ جیسے انصاریہ عورت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے مخاطب ہو کر فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّ، کہ جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس لیے کہ اس میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر حجۃ معی، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اور بھی جو ہے کچھ باتیں بتانے کی تھیں، لیکن جو ہے میرا وقت ہو گیا ہے، وقت کی قلت ہے، اور جو ہے ابھی مقررین باقی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اور جتنی خصوصیات ہیں سب کو جو ہے سمیٹنے کی اور اس کے خیر کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔